دن اسلامی تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے جسے ہمیشہ عزت اور عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب حق نے باطل پر مکمل غلبہ حاصل کیا۔ یہ وہ دن تھا جب صبر، برداشت اور معافی نے انتقام کو شکست دی۔ یہ دن تھا فتح مکہ کا۔ کئی سال پہلے یہی مکہ تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، مگر اسی شہر کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ پر ظلم کیا، آپ کو طائف میں پتھر مارے گئے، شعب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا، اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے وطن سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ زخم صرف جسمانی نہیں تھے بلکہ دل پر لگنے والے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ کچھ سالوں بعد صلح حدیبیہ ہوئی، جو بظاہر مسلمانوں کے لیے مشکل شرائط پر مشتمل تھی، مگر در حقیقت وہ ایک عظیم فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس معاہدے کے تحت 10 سال تک نہ کرنے کا وعدہ تھا، لیکن مسلمانوں کے اتحادی پر حملہ کر دیا۔ یوں صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہو گئی۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ مکہ کی طرف پیش قدمی ہوگی، لیکن اس پیش قدمی میں انتقام کا جذبہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر تیاری کی، تیار ہوا۔ تقریباً 10,000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو رات کے وقت ہزاروں مشعلیں جلائی گئیں۔ مکہ والوں پر خوف طاری ہو گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی مسلمان جنہیں انہوں نے کمزور سمجھا تھا آج اتنی قوت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت جنگ نہیں بلکہ اصلاح تھی۔ نبی کے انتہا میں اذنی کے ساتھ داخل ہوئے۔ آپ علم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، اونٹنی پر سوار تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ نہ کوئی غرور نہ تکبر، میں داخل ہو رہا تھا مگر سر جھکائے ہوئے، پوری فخر۔ یہ منظر تاریخ کا سب سے عظیم منظر تھا۔ فاتح شہر